اور میرے بھائیوں آج امت مسلمان کا بھی یہی مقصد ہونا چاہیے سی الہ کلمت اللہ آج اسی مسلمانوں نے اس رستے کو جہاد دے رستے کو چھوڑیا اور اسی دنیا دی محبت دے اندر گرفتار ہوئے ہیں عالم اسلام دے 56 دے قریب جناب اسلامی ممالک اور انہاں دے حکمران جناب دنیا دے اندر ڈوب گئے دنیا دی محبت اندر دنیا دے مال دے اندر ڈوب گئے اور جہاد دا رستہ چھوڑیا اور ایسے بات دا نتیجہ ہے کہ آج مسلمان پوری دنیا دے ذلیل ہے مسلمان رسوا ہے جناب اور غیر مسلم جس وقت وہ دا دل کرتا ہے کدی فلسطین تے بمباری کدی لبنان تے بمباری کدے کشمیر تے قبضہ کدے عراق تے بمباری کدے افغانستان تے کدے لیبیا تے اور جناب آئے روز مسلمانوں دے خلاف جناب محاذ کھڑے کیتے جاتے رہے لیکن مسلمان خاموش تماشائی بن کر کے دیکھتے جا رہے ہیں اور عملی قدم اٹھانے تو دور نے تو میرے محترم پیارے بھائیوں اس امت دا اس مسلمانوں دا بھی مقصد اسی گا کہ الہ کلمت اللہ مسلمان جنہیں نبی علیہ السلام کے صحابہ اسلام کا جھنڈا لے کر کے نکلے اور جناب پوری دنیا دے انہوں نے اسلام کا جھنڈا لہرایا بھائیو آج ساڈا بھی یہی مقصد سی مگر افسوس آج اسی دنیا دی محبت اندر گرفتار ہو کر کے جہاد تو دور ہو گئے اور نبی علیہ السلام اور صحابہ دے مشن تو دور ہوئے اور نتیجہ ذلت و رسوائی اور جناب نتیجہ فلسطین دی نسل کشی دے اندر اور جناب مسلمانوں گاجر کے مولی کی طرح کاٹیا جا رہا ہے آؤ میرے پیارے بھائی اسی غور کریے اور اپنے مقصد کے اوپر کھڑے ہو جائیے اور الہ کلمت اللہ کا جھنڈا لے کر کے اسلام کی سربلندی واسطے ہر بندہ جتنی طاقت ہے استطاعت ہے اپنا کردار ادا کرے
أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. تیرے نام تو شروع کی تھی کل مولا، تیرے نام تو شروع کی تھی کل مولا، تیرے ہاتھ وچ لجاں ساریاں نے، تیرے آسرے تے تیری سو ربا، تیرے آسرے تے تیری سو ربا، بنا بلا اڈاریاں ماریاں نے، تے بنا جاگ دے دودھ نہیں جم سکدا، اساں کیتیاں کوششاں ساریاں نے، تے جنہاں در مولا تیرا چھڈ دتا، اونا جتیاں بازیاں بھی ہاریاں نے۔ تے یارو سنت نبی دے رنگ اندر، تے یارو سنت نبی دے رنگ اندر، اپنا تن من رنگنا چاہیدا اے، تے جیڑا یارو گستاخ سونے نبی دا، تے جیڑا یارو گستاخ سونے نبی دا، انہوں سولی تے ٹنگنا چاہیدا اے۔ جیڑے رستے جو قرآن و سنت دی مہک آوے، جیڑے رستے وچوں قرآن و سنت دی مہک آوے، اس رستے جو لگنا چاہیدا اے۔ باویں ساری دنیا رس جاوے، باویں ساری دنیا رس جاوے، کلے اللہ کو منگنا
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے انگن لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام آقائے دو جہاں امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے. سامعین کرامی قدر بزرگوں عزیز بھائیوں واجب الاحترام معززات اسلامی ماؤں اور بہنوں، دعا ہے اللہ اپنی خاص رضا رحمت نال ان جماعت المبارک دے با برکت با سعادت اور رحمتاں مغفرتاں اور سعادت برے لمحات اللہ میری اور تہاڈی اس حاضری میں اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے. محترم پیارے ہو بزرگوں عزیز بھائیوں، جیسا کہ گزشتہ خطبہ جمعہ المبارک سے اسی احباب نے سماعت فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام دا واقعہ اور ملکہ بلقیس دا قصہ بات اتنے تک پہنچی سی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے نام ایک خط بھیجیا ہدہد کے ذریعے، اور ہدہد نے وہ خط بھی او دے بیڈ روم دے اندر پہنچایا. خط دا پہنچنا بھی انتہائی حیران کن، پھر اس خط دا مضمون بھی انتہائی مختصر مگر بہت جامع، جس کے اندر دو ٹوک حضرت سلیمان علیہ السلام نے بات کی تھی کہ اللہ تعالی علیہ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، کہ سرکشی نہ کرو اور تسی سارے دے سارے مسلمان ہو کے مطیع و فرما بردار ہو کے میرے کول آ جائے. یہ دے اندر اسلام کی دعوت ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا دار بادشاہ نہیں سن کے جنہاں کا مقصد صرف زمین نہ دے قبضے کرنا یا فتوحات سمیٹنا یا زمین دے مسائل دے قبضہ کرنا، یہ اللہ دے پیغمبران دا مقصد نہیں ہوا کرتے. پیغمبر دا مقصد اسلام کی دعوت کو عام کرنا اور جتھے تک انہوں دی آواز پہنچے اتھے تک لوگاں نو مسلمان بنا کے اللہ دا مطیع و فرما بردار بنا کے ایک اللہ دے کے جھکن والا بنانا، یہ تمام انبیاء دا مقصد. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط بھیجیا، ملکہ تک خط پہنچیا، انہیں خط پڑھیا تے انہیں اپنی مجلس سے مشاورت بلا لیا، مجلس شورا بلا لیا. انہوں نے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط رکھ کر کے انہوں کو مشورہ پوچھیا کہ ہم تسی دسو کہ کی کرنا چاہیے. ملکہ کہنے لگی کہ جب تک تسی مینوں کوئی رائے نہ دے وہ تہاڈی مشاورت نہ ہوئے تے تہاڈی مشاورت تو بغیر میں کوئی کام نہیں کرتا. اور محترم پیارے بھائیوں، سارے دین کا بھی یہی مزاج ہے. اللہ پاک نے
حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی سن، اللہ دے پیغمبر سن، اور آپ دا ہر عمل حکمت دے نال بھریا ہویا، آپ دا ہر فعل، آپ دا ہر قول حکمت دے نال لبریز، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اپنے نبی نو بھی حکم ارشاد فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ اے میرے نبی اپنے صحابہ دے نال مشورہ کریا کرو، کسی بھی معاملے دے اندر انہاں دی رائے، اور اسے واسطے نبی علیہ السلام نے جتنیاں بھی نبی علیہ السلام دیا جنگاں پڑھ کے دیکھو، آپ نے جتنے بھی غزوات کیتے نے، بدر دیکھ لو، احد دیکھ لو، خندق دیکھ لو، آپ نے صحابہ دی مشاورت دے نال، اور غزوہ خندق دے اندر جو نبی علیہ السلام نے خندق کھودی، وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے مشورے دے نال ہی کھود کے مدینے دا دفاع مضبوط کیتا۔ تو میرے محترم پیارے بھائیوں، سانوں بھی آج چاہیے کہ اسی اپنے جتنی ساری اقتصاد ہے، جس قدر ساڈا دائرہ کار ہے، سانوں بھی اپنے گھر دے افراد دے مشورے دے نال ہی کوئی رائے قائم کرنی چاہیے۔ تو لہذا ملکہ بلقیس نے اپنے حواریاں دے نال تے وزراء دے نال انہیں مشاورت کر کے مشورے تو بعد انہیں اپنے اہل شورا نو کیا کہ جنگ ہر بات دا، لڑائی ہر بات دا حل نہیں، میں پہلے اس چیز دا جائزہ لینی ہاں، کوئی تحفے تحائف بھیج کے، کوئی مال و دولت بھیج کے میں جائزہ لینی ہاں کہ انہوں دا رد عمل کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کیا انہوں تحفے تحائف کو قبول کر دے لیں یا نہیں کر دے، اور مفسرین کہتے ہیں کہ وہ دا مقصد یہ ہے کہ اس بات کا اندازہ لگانا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام واقعتاً اللہ دے نبی نے یا صرف ایک دنیا دار بادشاہ نے، اور کیویں اندازہ ہوئے گا کہ اگر میرے تحفے تحائف کو قبول کر لیں گے، مال و دولت قبول کر لیں گے، تو یہ دا مطلب ہے کہ وہ دنیا دار بادشاہ ہے، تو جے تحفے تحائف رد کر دیتے تو پتہ چلے گا کہ انہوں نے دنیا دی کوئی طلب نہیں، وہ واقعتاً اللہ دے پیغمبر نے۔ اور بھائیو، اللہ دے پیغمبر جتنے بھی نے نا، کسے نو بھی دنیا دی طلب نہیں، دنیا دا مال اکٹھا کرنا کسے بھی پیغمبر دی طلب نہیں۔ سورۃ الشعراء پڑھیے یا دیگر جن سورتاں دے اندر اللہ نے بے در بے پیغمبران دا تذکرہ کیتا ہے، وہ دے اندر ایک بات ملے گی، ان اجری الا علی اللہ، یا وما اسألکم علیہ من اجر، کہ میں تواڈے کولوں اس تبلیغ دے بدلے اور اس باز و نصیحت دے بدلے میں تواڈے کولوں کوئی مال دا طالب نہیں، دنیا دا طالب نہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام دے متعلق بھی ملکہ بلقیس نے جانچن واسطے کہ کیا واقعتاً آپ اللہ دے نبی نے یا دنیا دار بادشاہ نے انہیں تحفے تحائف کا انتظام کیتا، اور اپنی مجلس شورا دے سامنے انہیں اپنی اس رائے کو رکھیا، کہندی وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِغَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، کہندی میں پورے تحفے تحائف بھیج کر کے جائزہ لواں گی، ان تحفے تحائف کیا بھیجے، مختلف مفسرین نے رائے قائم کی دی ہے۔ حضرت امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ امام طبری دے حوالے نال نقل فرما دے نے کہ انہیں سونا بھیجیا، جواہرات بھیجے، ہیرے بھیجے، اور سونے دیاں اینٹاں، سونے دے برتن حضرت سلیمان علیہ السلام دی خدمت اندر بجوائے۔ جس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام دے کول ملکہ بلقیس دے قاصد پہنچے، ملکہ بلقیس دے تحفے تحائف پہنچے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے او دے تمام تحفیاں نو رد کر دیتا، او دے مال و دولت نو رد کر دیتا،
کیوں میرے پیرے واللہ اپنے پیغمبرانوں دنیا سمیٹن واسطے دنیا تے نہیں بھیجدا؟ اللہ اکبر، اللہ میرے متواڑے محبوب پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالا خانے دے اندر چار پائی تے لیٹے ہوئے تے میرے پیغمبر علیہ السلام دی چار پائی تے کوئی بستر نہیں، کوئی گدا نہیں، کوئی اللہ اکبر کسے قسم کا کوئی چادر دا انتظام نہیں تے میرے محبوب علیہ السلام چار پائی تے لیٹے نے تے میرے پیغمبر دے جسم دے بھی کوئی کپڑا نہیں تے میرے محبوب علیہ السلام دے جسم دے چار پائی تے نشان بن گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کہ حضرت عمر دیاں کھن چوان سوا گئے کہ اللہ دے نبی جی اسی توانے واسطے کسی بستر دا انتظام کر دینے آئے اے کیسو کسرا جڑے دنیا دے بادشاہ اینا کول دنیا دیاں ساریاں نعمتاں نے اسی تواڑے واسطے بستر دا انتظام کر دینے آئے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عمر نہیں میرا دنیا نال کی تعلق ہے یہ دیاں ضرورتاں نہیں اللہ اکبر اللہ یہ لوگوں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اور بھائیو جس قدر انسان سہولیات کے اندر ہوتا ہے جس قدر انسان جناب اپنی زندگی دی عیش و آرام کے اندر ہوتا ہے چاہیے کہ یہ نا انسان اس قدر اللہ دے قریب ہوئے لیکن معاملہ پلٹ ہے انسان اس قدر اللہ کو زیادہ دور ہوتا چلا جاتا ہے اللہ کی نشکریاں کے اندر انسان آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو میرے محترم پیارے بھائیو دیکھ کے جائزہ لے کر کے دیکھ لو جڑے بندے رات نرم و نازک تے بستر لیٹ بستریاں تے لیٹ دینے انہاں جو اکثریت دی فجر دی نماز ہی ٹائم نہ ہوئی تے جڑے جناب ایسے بستریاں تے لیٹن والے جڑے زیادہ آرام دہ نہیں زیادہ تکلف والے نہیں انہاں لوگاں دیا نمازاں اللہ اکبر ادھی رات ویلے اٹھ کے آخری پیر ویلے اٹھ کے اللہ دے سامنے کھڑے ہو جاندے نے اور بر وقت نماز کا اہتمام کرنے والے لوگ تو میرے محترم پیارے بھائیو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اللہ دے پیغمبر جنہاں دا دنیا دا مال سمیٹنا مقصد نہیں لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام دے کول جدو قاسم ملکہ بلقیس کے تحفے تحائف لے کر کے آئے نا تے اللہ کریم فرمانے نے فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ حضرت سلیمان علیہ السلام فرما دینے تسی اپنے تحفے اپنے کول ہی رکھو کیا تحفے تعریف دے کے مال دولت دے کر کے کیا تسی مال دے ذریعے میرا مال بڑھانا چاہتے ہو کیا مال نال میری مدد کرنا چاہتے ہو کیا دنیا دی مال و دولت میرے اندر میرے کول جناب جمع کرنا چاہتے ہو حضرت سلیمان علیہ السلام فرما دینے اپنا مال اپنے تحفے تائف اپنے کول رکھو فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم اللہ کریم نے جو منو عطا فرمایا ہے یہ تواڈے مال نالوں زیادہ بہتر ہے تواڈے مال نالوں کئی گنا زیادہ افضل ہے سبحان اللہ میرے بھائیو دنیا دا مال نہ بھی ہوندا ویسے اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام سب کچھ عطا فرمایا لیکن سب تو بڑی دولت حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت کی دولت اللہ نے نبی بنایا اللہ کریم نے پیغمبر بنایا حضرت سلیمان علیہ السلام کو اور میرے محترم بھائیوں نبوت والی دولت سب تو بڑی دولت ہے کہ جس نبوت کی دولت دے بدولت انسان اپنے اللہ دے نال ہم کلام ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ویسے بھی اللہ نے بہت کچھ عطا کیتا سی میں تفسیر کے اندر پڑھ رہا سی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نا حضرت سلیمان کو ساریاں اطلاعاں مل رہیاں حضرت سلیمان علیہ السلام دی انٹیلیجنس بڑی تیز حضرت سلیمان دیا ایجنسیاں خفیہ ایجنسیاں پل پل دی رپورٹ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے دیا رہیاں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دے جڑے جن سن نا انہوں نے اس وفد دی آمد کو پہلے ملکہ بلقیس دے جناب وفد دی آمد کو پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام دے علاقے
علاقے دے اندر 1000 دے قریب بڑے شاندار محل تعمیر کر دیتے تاکہ انہوں نے پتا چلے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دے کول کسی چیز کی کمی نہیں. اللہ پاک نے حضرت سلیمان کو اڈے نالوں بہتر عطا کیتا ہے. تو لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس نے اس وقت نو کہتے ہیں فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم. اللہ کریم نے جو سانو عطا کیتا ہے نعمتاں عطا کیتیاں نے, اللہ کریم نے جو مال و دولت عطا کیتا ہے, اللہ کریم نے یہ جڑی حکومت عطا کیتی ہے, نبوت عطا کیتی ہے, پیغمبری عطا کیتی ہے, اے تواڈے مال نالوں بہتر ہے. تے فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے انج کرو بل انتم بغدیاتکم تفرحون, اپنے تحفیاں دے نال تسی خوش رہو, تسی مال و دولت اندر خوش رہو. سانو اس مال دی لوڑ نہیں, مال رد کر کے تحفے تحائف رد کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دنے واپس چلے جاؤ اور جا کر کے اپنی ملکہ نو, اپنے حکمرانہ نو, وزرانو میرا پیغام دے دے وہ سانو مال دی لوڑ نہیں. تے میں ہن نہ پہلے خط دا مثبت جواب نہیں دیتا, اسلام قبول نہیں کیتا, ہن میں جہادی لشکر لے کر کے تواڈے ول آ رہا, اپنے لشکر دے ذریعے میں ہن آ کر کے تواڈے ملک تے حملہ آور ہوواں گا اور ایسا لشکر لے کر کے آواں گا کہ جس لشکر دا مقابلہ کرن دی تواڈے اندر طاقت نہیں ہوئے گی. حضرت سلیمان علیہ السلام فرماندے نے ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا ولنخرجنہم منہا اذلۃ وہم صاغرون. حضرت سلیمان علیہ السلام فرماندے نے واپس چلے جاؤ, اپنے تحفے تحائف بھی واپس لے جاؤ, ہم قریب اسی تواڈے کول ایسا بڑا لشکر لے کے آواں گے, ایسی فوج لے کر کے آواں گے کہ جس فوج دا مقابلہ نہیں کر سکو گے, تے اس فوج دے ذریعے اسی کی کران گے. حضرت سلیمان فرماندے ولنخرجنہم منہا, اسی تواڈے ملک وچوں نکال دیواں گے, جہاد دے ذریعے اسی تانوں جلا وطن کر دیواں گے, اور جڑے تسی معزز بنے ہوئے ہو, عزت والے بنے ہوئے ہو, اسی تانوں سارے نوں ذلیل و رسوا کر دیواں گے, جلا وطن کر دتا جائے گا. اللہ اکبر اللہ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے دھمکی دے دیتی میں لشکر لے کے آواں گا, فوج کشی کراں گا. تے جدوں قاصد ملکہ بلقیس کے کل پہنچے اور جا کر کے ساری صورتحال دسی گئی, تے ملکہ بلقیس سمجھ گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام واقعتاً اللہ دے پیغمبر نے جنہاں دا مقصد دنیا نہیں بلکہ الہ کلمۃ اللہ ہے. اور میرے بھائیو, آج امت مسلمان دا بھی یہی مقصد ہونا چاہیے سی, الہ کلمۃ اللہ. آج اسی مسلماناں نے اس رستے کو, جہاد دے رستے کو چھوڑیا اور اسی دنیا دی محبت دے اندر گرفتار ہوئے ہیں. عالم اسلام دے 56 دے قریب جناب اسلامی ممالک اور انہاں دے حکمران جناب دنیا دے اندر ڈوب گئے, دنیا دی محبت اندر, دنیا دے مال دے اندر ڈوب گئے اور جہاد دا رستہ چھوڑیا. اور ایسے بات دا نتیجہ ہے کہ آج مسلمان پوری دنیا تے ذلیل ہے, مسلمان رسوا ہے جناب. اور غیر مسلم جس وقت وہ دا دل کرتا ہے کدی فلسطین تے بمباری, کدی لبنان تے بمباری, کدے کشمیر تے قبضہ, کدے عراق تے بمباری, کدے افغانستان تے, کدے لیبیا تے, اور جناب آئے روز مسلمانوں دے خلاف جناب محاذ کھڑے کیتے جاتے رہے, لیکن مسلمان خاموش تماشائی بن کر کے دیکھتے جا رہے ہیں اور عملی قدم اٹھانے تو دور نے. تو میرے محترم پیارے بھائیو, اس امت دا, اس مسلمانوں دا بھی مقصد یہی سیگا کہ الہ کلمۃ اللہ, مسلمان
جنہیں نبی علیہ السلام کے صحابہ اسلام کا جھنڈا لے کر کے نکلے اور جناب پوری دنیا دے انہوں نے اسلام کا جھنڈا لہرایا. بھائیو آج ساڈا بھی یہی مقصد سی مگر افسوس آج اسی دنیا دی محبت اندر گرفتار ہو کر کے جہاد تو دور ہو گئے اور نبی علیہ السلام اور صحابہ دے مشن تو دور ہوئے اور نتیجہ ذلت و رسوائی اور جناب نتیجہ فلسطین دی نسل کشی دے اندر اور جناب مسلمانوں گاجر کے مولی کی طرح کاٹیا جا رہا ہے. آؤ میرے پیارے بھائیو اسی غور کریے اور اپنے مقصد کے اوپر کھڑے ہو جائیے اور الہ کلمۃ اللہ کا جھنڈا لے کر کے اسلام کی سربلندی واسطے ہر بندہ جتنی طاقت ہے استطاعت ہے اپنا کردار ادا کرے. اور اللہ پاک نے تقسیمہ کی دیا نے کئی لوگ مال دے کر کے جہاد اندر دین واسطے دین دی سربلندی واسطے تبلیغ واسطے اور جناب الہ کلمۃ اللہ واسطے کئی لوگ مال دے کر کے حصہ ڈالتے ہیں کئی لوگ اپنا وقت دے کر کے کئی اپنی جاناں دے کر کے اپنی طاقت دے کر کے کئی اپنا قلم دے کر کے یعنی اللہ پاک نے مختلف قسم کے بندیاں کو ڈیوٹیاں لیا نے. میرے بھائیو اسی جو ڈیوٹی دے سکتے ہیں جو کردار ادا کر سکتے ہیں اسلام کی سربلندی واسطے ادا کریے. میرے بھائیو آئے آج کل جناب جو موجودہ صورتحال اندر اسرائیل دا فلسطین تے بمباری کرنا لبنان تے بمباری کرنا اور اسرائیل دا پوری اقوام متحدہ دیا قرارداداں نوں کوئی پرواہ نہ کرنا. کیوں؟ اس واسطے کہ اس وقت دنیا دے وسائل تے انہاں دا قبضہ ہے. اس وقت پوری دنیا دیا تجارتی منڈیاں تے اسرائیل دیا مصنوعات غالب نے اور ایک مطالبہ کیتا گیا تمام عالم اسلام دے لوگاں کو فلسطین واسطے اور پورے عالم اسلام دی حفاظت واسطے ایک چھوٹا جہا مطالبہ کیتا گیا کہ خدا را اسرائیل کو کمزور کر واسطے ان غیر مسلمان دی ناقوت کو کمزور کر واسطے انہاں دی مصنوعات دا بائیکاٹ کیجیے. اسی کنا بائیکاٹ کیتا ہے کنیاں چیزاں ہر بندہ کہتا ہے میرے کلے بائیکاٹ کرنا کی ہوئے گا میں ایک دو چیزاں خرید لواں تے کی ہوئے گا. میرے بھائی بہت کچھ ہوئے گا. ہر بندہ اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کرے گا کہ پوری قوم جناب جو کردار ادا کرے گی اور میرے بھائیو ان لوگوں کی معیشت جب کمزور ہوئے گی تو میرے بھائیو پھر جو پیسے نہیں ہون گے معیشت کمزور ہوئے گی پھر جرأت نہیں ہوئے گی کہ کسی مسلمان کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر کے دیکھ جان کسی مسلمان ملک تے حملہ کر جائے. تو میں میرے بھائیوں میں پھر دوبارہ تمہارے وساطت کے نال تمہارے ذریعے ایک پیغام اور اپیل کرنا چاہنا کہ خدا را ان اسرائیلیاں تمام کمپنیاں کا بائیکاٹ کر کے مسلمانوں دیاں اسلامی ممالک دیاں پروڈکٹ اور اپنے ملک دی پروڈکٹ کو پروموٹ کیجئے. لیکن کیا کریے افسوس اس مقام دا ہے کہ جتنیاں بھی ساڑیاں مسلمانوں دیاں پروڈکٹاں نے ساریاں ناقص ہیں. اسی بڑے مسلمان ہیں اسی ساڑا دعویٰ کہ اسی انشاءاللہ جنت اندر جانا ہے لیکن ساڑی معاشی حالت ہے ساڑی تجارتی صورتحال ہے کہ جناب ساڑیاں پروڈکٹاں 2 نمبر نے ساڑیاں پروڈکٹاں. اور میں نہیں کہہ رہا یہ سروے ہے ساڑے معاشرے کا سروے ہے کہ لوگ تلاش کرتے ہیں چیز نہیں امپورٹنٹ چیز چاہیے باہر کے ملک کو چیز جڑی بن کے آئے گی وہ پائیدار ہوئے گی جڑی پاکستان کے اندر بنی ہوئے گی یہ چیز پائیدار نہیں ہوئے گی. میرے بھائیوں سانو چاہیے اسی اگر تجارت کر رہے ہیں اور جناب اسی اگر کوئی مصنوعات تیار کر رہے ہیں تو میرے بھائیوں خدا را کم منافع رکھ کر کے پائیدار چیز تلاش کیجیے پائیدار چیز بنائیے پائیدار اور اچھی مصنوعات دنیا کی منڈیاں کے اندر پیش کیجیے. تو مسلمانوں دیا مصنوعات اعلیٰ ہو گیا پائیدار ہو گیا پھر بھائیو غیر مسلمان دی پروڈکٹ پر کوئی نظر بھی نہیں اٹھائے گا اور ان تمام غیر مسلمان دی اس وقت معیشت کمزور ہوئے گی اور مسلمانوں دی معیشت مضبوط ہوئے گی اور مسلمانوں دے ہاتھ کے اندر الہ کلمۃ اللہ کا جھنڈا ہوئے گا اور کوئی دنیا دی طاقت نہ مسلمانوں کا کوئی بگاڑ نہیں سکے. آج ضرورت ہے اسی الہ کلمۃ اللہ واسطے کھڑے ہو جائیے جیسا حضرت سلیمان علیہ السلام نے مال کو رد کر دیتا سونے دیا اینٹاں اور سونے دے برتن اور ہیرے جواہرات رد کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام نے الہ کلمۃ اللہ کا جھنڈا بلند کیتا اور فوج کشی واسطے تیار ہو گئے.
جدو ملکہ بلقیس نے کول یہ وفد پہنچیا، اللہ اکبر اللہ، انہیں جناب فیصلہ کر لیا اسی حضرت سلیمان علیہ السلام اور انہوں دی فوج دینا لڑائی نہیں کران گے، بلکہ اسی جاواں گے انہوں دی خدمت اندر خود پیش ہو کر کے اسی جناب اطاعت و فرما برداری پیش کران گے۔ لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام انہاں دا اطلاعاں پہنچیاں حضرت سلیمان علیہ السلام دیاں انٹیلیجنس نے رپورٹاں پہنچائیاں کہ اللہ دے نبی جی فوج کشی کرم دی نوبت نہیں آئے گی، لشکر لے جان دی نوبت نہیں آئے گی، ملکہ بلقیس اور دے ساتھیاں نے فیصلہ کر لیا ہے اسی جنگ نہیں کران گے، کیونکہ ایک اللہ دے پیغمبر دے خلاف جنگ کر کے اسی کیویں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ایسا پیغمبر جنہوں اللہ نے سارے وسائل عطا کیتے ہون، جنہوں اللہ کریم نے قسمہ قسم دیاں فوجاں عطا کیتیاں ہون، انساناں دیاں فوجاں، جناں دیاں فوجاں، اللہ اکبر، جانوراں دیاں، چرند پرندیاں فوجاں، جس نبی نو، جس پیغمبر نو، جس لیڈر دے، جس سپاہ سالار نو ایسیاں فوجاں دا ساتھ مل جائے اور اللہ دی بھی مدد مل جائے، ایسے سپاہ سالار کو کوئی دنیا دی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ لہذا ملکہ بلقیس نے اپنے ساتھیاں کو لے کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دا دارالحکومت بیت المقدس ہے، جڑا آج جناب یہودیاں دے نرخے دے اندر ہے اور جدے تے بمباریاں کیتیاں جا رہی ہیں، وہ سرزمین انبیاء بیت المقدس کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام دا دارالحکومت ملکہ بلقیس یمن کو اپنے وادی سبا کو روانہ ہوندی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تک ساری اطلاعاں پہنچ گئی ہیں اور روانہ ہو چکی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ملکہ بلقیس کے سامنے اللہ اکبر اللہ اپنی پیغمبرانہ شان اور اپنی بادشاہانہ شان جڑی ہے واضح کرنے واسطے حضرت سلیمان علیہ السلام ایک ترکیب تیار کی تھی کہ ملکہ بلقیس دا تخت جڑے تے بیٹھیا کر دیے ہیرے جواہرات کے سونے دے نال بنیا ہویا ہوتا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی مجلس اندر تشریف فرما، اپنے دربار اندر تشریف فرما۔ حضرت سلیمان صبح اپنے دربار کے اندر آ کے بیٹھ جاندے اور دوپہر تک لوگاں دے فیصلے کر دے، لوگاں دے جھگڑیاں دے فیصلے کر دے اور اپنی رعایا دیاں باتاں سن دے اور انہاں نوں کچھ سنا دے، احکامات جاری فرمایا کر دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار کے اندر بیٹھے نے اور حضرت کو اطلاعاں ملیاں کہ ملکہ بلقیس اپنے وزراء سمیت جناب ساری طرف آ رہی ہے اور اسلام قبول کرنے واسطے آ رہی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک معجزہ دکھان واسطے، ایک جناب تعجب والا معاملہ دکھان واسطے حضرت سلیمان علیہ السلام فرماندے نے ایوکم یاتینی بعرشیہا قبل ان یاتونی مسلمین۔ او میرے سرداروں، او میرے فوجیوں، او میرے لیڈروں، تاڑے وچوں کیڑا بندہ ملکہ بلقیس دے میرے کول پہنچن تو پہلے او دا تخت لے کر کے آئے گا، او دا عرش لے کر کے آئے گا، اس کو پہلے کہ مسلمان ہو کر کے میرے کول پہنچ جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دی مجلس اندر دربار اندر ایک بہت بڑا جن بیٹا ہویا، ایک مفسر لکھتے ہیں کہ وہ جن ایڈا بڑا ہوتا چسا ایک پہاڑ دی مانے اتنا بڑا، اور قرآن مجید نے بھی جو لفظ بولے ہے فرمایا قال عفریت من الجن انا آتیک بی قبل ان تقوم من مقامک۔ ایک تے وہ ہیکل جن بڑے جسم والا جن عفریت کا بھی مطلب ہے بڑا سارا جدا جسم جدا جسا بہت بڑا ہے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہنے لگا ہے اللہ دے پیغمبر جی ایک ملکہ بلقیس دا تخت تواڈے کول میں لے آواں گا اور اتنی جلدی لے کر کے آواں گا کہ تسی اجے اپنی مجلس برخاست نہیں کرو گے، تہاڈا دربار ختم نہیں ہوئے گا، اس وقت تو پہلے میں تواڈے کول او دا تخت لے کر کے آواں گا اور نال جناب چن کے لائے وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ۔
میں ایدی طاقت بھی رکھنا تے میں امانت دار دیاں کی مطلب جڑا ملکہ بلقیس دا تخت ہے اے ہیرے جواہرات نال جڑیا ہویا سونے دے نال بڑیا ہویا بڑا قیمتی ترین اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ملکہ بلقیس جنہوں آن لگی نا اپنے محل جو نکل لگی اور اپنا تخت ہے جڑا خدا عرش نے بڑھایا ہویا انہوں 7 کمریاں پار لجا کے تاڑے لگا کے آئیے تاکہ میرے اس تخت نو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے یا کوئی چوری نہ کر سکے تاڑیاں دے وچ تخت رکھ کے حضرت سلیمان علیہ السلام دے کول آ رہی ہے تے ادھروں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اے دے تخت نو اپنے کول پہنچانے دیاں مشاورتاں ہو رہیاں نے اللہ اکبر تے حضرت سلیمان علیہ السلام فرماندے نے اے تے وقت بہت زیادہ یعنی 3-4 گھنٹے لگ جان گے اور ویسے ایک ناممکن ہے کسی انسانی بندے کو لو یہ آنا بھی ناممکن ہے کہتے ہیں کہ ملکہ بلقیس دے علاقے تو بیت المقدس دا فاصلہ 1500 کلومیٹر دا فاصلہ ہے تے 1500 کلومیٹر جانا تے 1500 کلومیٹر آنا یعنی 3000 کلومیٹر دا فاصلہ پھر اتنی بڑی چیز نو لے کے آنا ایک بظاہر ناممکن ہے یہ واسطے کئی کافی وقت چاہیے ہے مہینیاں دا وقت چاہیے ہے اتنا لمبا سفر طے کرنے واسطے لیکن جن جڑے نے اللہ نے جنہاں نو انساناں نالوں ہٹ کے کو طاقت عطا کیتی ہوندی ہے انہاں کی شرارتاں بھی کردے نے اچھے کام بھی کردے نے لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جن کی بات کو رد کر دیتا ہے کہ بہت دیر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دی اس سے مجلس اندر دربار اندر یہ کہ اے ہو دیا بندہ بیٹا ہویا فرمایا قال الذی عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک اے بندہ حضرت سلیمان علیہ السلام دی مجلس اندر بیٹھا ہویا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ادا نام آصف ہے اور جناب بندہ بڑا اللہ دا نیک بندہ ہے یہ دیکھو اللہ دی کتاب دا علم ہے بنی اسرائیل نال تعلق رکھن والا اور اتنا نیک ہے یہ دیکھو ایک اسم اعظم ہے اسم اعظم تو مراد اللہ پاک کا ایسا نام دا وظیفہ ایدے کول موجود ہے جو وظیفہ پڑھتا ہے اس وظیفے کے ذریعے اللہ کو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ دے کام آنن فانن پورے فرما دیتا ہے اور میرے محترم پیارے بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سانوں بھی اسم اعظم سکھائے نے دعاواں کرنے واسطے نبی علیہ السلام مسجد اندر تشریف لے آئے ایک بندے نے آسمانہ بندے تھیلیاں اٹھائیاں ہوئیاں کہ اللہ کو دعا کر رہا کہ دعا کر دیا کہتا ہے اللہم انی اسألوکا بینی اشہد انکا انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ میں تیرے کو سوال کرنا ہے اس واسطے کہ میں گواہیاں دینا کہ تم اللہ ہے کہ کون اللہ ہے لا الہ الا انت اللہ تیرے تو سوا کوئی الہ تے معبود نہیں انت الاحد اللہ تو کلا ہے تو سماعت بے نیاز ہے ساری دنیا تو نہ تیرے والدین نہ تیری اولاد میں نہ کائنات اندر کوئی تیرا برابر نہیں اللہ میں تیرے کو منگدا پیا کہ میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی زبان اندر کلمات سنے کہ میرے پیغمبر نے فرمایا وہ میرے صحابیوں اے اللہ کا وہ نام لے کر کے اللہ کو منگیا ہے اس اسم اعظم دے ذریعے اللہ کو منگیا ہے کہ جنہوں بھی اس اسم اعظم دے ذریعے اللہ کو دعا کی دی جائے اللہ دعا قبول کر دینے سوال کیتا جائے اللہ اپنے بندے کو ضرور عطا کر دے یہ اسم اعظم اللہ نے سانوں بھی دسے رہے لیکن ضرورت ہے کسی پڑھتے نہیں میرے پیارے بھائیوں اور کلمات کو یاد کریا کرو جدوں بھی اللہ کو دعاواں کرن کا کیا کرو نا میں بہت سارے لوگوں نے دیکھیا دعاواں کرنیاں دیکھیا دعا کردے نے تے ادھر ویکھتے پے ادھر ویکھتے پے ایویں ہاتھ چکے ہوندے نے یعنی دعا نہیں ہو رہی ڈرامہ ہو رہا ہوندا ہے اے دعا نہیں ہو رہی صرف لوکاں نوں دکھاوا کیتا جا رہا ہوندا ہے دعا کریا کرو میرے محترم پیارے بھائیوں پوری توجہ دے نال پورے انہمام دے نال اور اپنے
اپنے دل و دماغ کو حاضر کر کے اللہ رب العزت کو دعا کرو کہ پہلے دعا کر دیا اللہ دے پیارے پیارے نام، اللہ دے صفاتی نام، اللہ دے قریب دے کلمے دے جملے جڑے نے نا اے اپنے دعا دے اندر ابتدا دے اندر شامل کر کے نبی پاک دے درود پاک پڑھ کے اللہ کو منگیا کرو، دعاواں مگروں نہ لایا کرو جویں ساڈیاں بہت ساریاں مساجد دے اندر یہ دعا دا ایک ڈرامہ کیتا جاندا ہے، ہر نماز تو بعد لوگ بیٹھ جب سلام پھیر دیا نال ہی فوراً رٹے رٹائے دو چار کلمات پڑھ کے جناب دی دعا ہو گئی۔ میرے بھائی اس طرح دعا نہیں، پورے اہتمام دے نال دعا کریا کرو، جو بندہ پورے انہماک نال پورے اہتمام دے نال اور اللہ پاک دے اسم اعظم استعمال کر کے دعاواں کرتا ہے، اللہ بندے دیاں پھر دعاواں رد نہیں دے کردا۔ اے بندہ حضرت سلیمان علیہ السلام دے دربار دے اندر موجود ہے، نیک بندہ ہے، ایدے کول اسم اعظم ہے، اللہ دی عظمت تے جلالت والے نام ایدے کول موجود نے، انہیں کہنے لگا اللہ دے نبی جی میں ایڈا تخت ہے نا ملکہ بلقیس دا 3000 کلومیٹر دا سفر جڑا ہے میں اینی جلدی طے کر لواں گا کہ تہاڈی اکھ چپکے گی، یعنی تسی ایک پاسے دیکھو گے تے ویکھ کے تہاڈیاں نظراں واپس نہیں آن گیاں، او دے تو پہلے وہ تخت لے آ کے تہاڈے سامنے پیش کر دے۔ اور امام طبری رحمہ اللہ لکھتے رہے کہتے رہے کہ اس بندے نے اللہ کو دعا کی دیئے، اللہ دا اسم اعظم پڑھ کے اللہ کو دعا کی دیئے تے اگ جب کندی دیرے او ملکہ بلقیس دا جڑا تخت ہے حضرت سلیمان علیہ السلام دے سامنے پیش ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جدوں اس تخت نو دیکھیا، اور بعض مفسرین دی رائے یہ ہے کہ وہ عام بندہ نہیں سی بلکہ وہ بندہ حضرت سلیمان خود ہی سی۔ یہ بھی حضرت حافظ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ اپنی تفسیر کے اندر نقل فرما دے رہے کہ وہ بندہ کوئی اور نہیں سی بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام خود ہی سن، کیونکہ اللہ کے پیغمبر سن، انہوں نے اللہ کو دعا کی تھی۔ اللہ پاک نے معجزہ پیغمبران کا معجزہ ہوتا ہے، نیک بندے دی کرامت ہوتی ہے، اور یاد رکھیے نیک بندہ اللہ دا ولی بندہ جو کوئی کرامت دکھاندا ہے نا وہ دے اندر وہ دی طاقت نہیں ہوندی، طاقت اللہ دی ہوندی ہے، لیکن وہ معجزہ یا کرامت اللہ اس ولی دے ہتھوں رونما کرا کے اللہ وہ دی ولایت دی دلیل بنا دیندا ہے۔ پیغمبران دے پیغمبر سچے ہون دی اللہ دلیل بنا دیندا ہے۔ معجزہ جڑا ہے نبیاں دے معجزے جتنے بھی نے وہ دے پیچھے طاقت اللہ دی ہوندی ہے۔ کوئی پیغمبر کوئی ولی اپنی مرضی اور اپنی طاقت دے نال کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتا جب تک اللہ دی طاقت شامل حال نہ ہوئے۔ جی اگر وہ اللہ دے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تے پھر حضرت سلیمان دا یہ معجزہ ہے کہ جی کوئی اللہ دا نیک بندہ ہے یہ دی کرامت ہے کہ اللہ اکبر اکھ پلک دیاں چمک دیائی وہ ملکہ بلقیس دا بہت بڑا جناب جڑا تخت ہے حضرت سلیمان علیہ السلام دے سامنے موجود ہے کہ جدوں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت نو اپنے سامنے دیکھا فرمایا فلما رآہ مستقرا قال هذا من فضل ربی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے نے لوگوں یہ جڑا ملکہ بلقیس دا تخت ہزارہ میل دے فاصلے تو میرے کو لا گیا ہے، یہ دے اندر میرا کوئی کمال نہیں، یہ دے اندر میری کوئی طاقت نہیں۔ فرمایا هذا من فضل ربی، یہ دے میرے اللہ دا فضل ہے، یہ دے میرے اللہ دا کرم ہے، یہ دے میرے اللہ دیاں طاقتاں نے۔ میرے بھائیو اللہ نعمتاں دے وے، اللہ دنیا دا مال و دولت دے وے، سہولیات دے وے، اینو اپنی طاقت اپنی ذہانت اپنی قابلیت نہ سمجھو بلکہ ایک کیا کرو یہ اللہ دی ذات نے منو عطا کیتا ہے، کیونکہ کائنات دے وسائل دے قبضہ اللہ دی ذات دا ہے، وہ جنوں چاہے اپنے بندیاں نوں دے وے، جنوں چاہے نہ عطا کرے، اے اودیاں حکمتاں اودیاں بے پرواہیاں نے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماندے نے یہ جڑا ملکہ بلقیس دا تخت میرے کول آیا ہے یہ اللہ دا فضل ہے، اللہ منو آسمانا چاہتا ہے، اللہ میرے اتنا کچھ عطا کر کے نا فضل و کرم کر کے اللہ میری آزمائشاں کرنا چاہتا ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرنا کہ نہیں کرتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ساتھیاں نو آکھیا اے جڑا ملکہ بلقیس دا تخت نو تبدیل کر دے وہ اے دی ظاہری حالت تبدیل کر دیتا جائے، رنگ روٹیاں تبدیلیاں کر دتیاں جائے، اللہ اکبر تاکہ اسی دیکھیے کہ جدوں ملکہ بلقیس آوے کیا وہ تخت وال
ویکھ کے پہچان دیے یا نہیں پہچان دی. ملکہ بلقیس آ گئی, تخت کو تبدیل کر دیتا گیا, رنگ روغن اندر تبدیلیاں کر دیتیاں گئیاں. ملکہ بلقیس جس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے کل پہنچ دیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوتا تخت دے سامنے پیش کر کے فرمانے نے قیل احاکذا عرشک, کیا ہے تیرے عرش جیسا عرش نہیں, کیا ہے تیرے تخت جیسا تخت نہیں. کہ ملکہ بلقیس بھی بڑی ذہانت والی, بڑی فہم و فراست دی مالک ہے. یعنی قالت کأنہ ہوا, یہ تے ایک لگتا ہے کہ جویں کوئی تخت ہے وہ دے جیسا ہی ہے, وہ دی منندے انہیں اے نہیں کیا کہ میرا ہی تخت ہے بلکہ او دے جیسا او دی طرح ہے. اللہ اکبر, نہ انکار کیتا تے نہ اقرار کیتا, نہ اے کیا کہ میرا تخت ہے تے نہ اے کیا کہ وہ جیسا بنایا گیا. انہیں رلوی دی گل کی دیئے. لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ, اور اللہ کریم نے سانو پہلے اطلاعاں دے دیا کہ تسی ساڈے کول مسلمان بن کے آ رہے ہو, ساڈے کول جناب کلمہ پڑھن واسطے, مطیع و فرما بردار بنن واسطے آ رہے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سامنے اور زیادہ دلائل کو واضح کرنے واسطے اور زیادہ انہوں راغب کرنے واسطے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک شیشے کا محل بنایا. ایسا محل کہ جدے نیچے پانی ہے, اوپر جناب شیشے کا فرش بنا دیتا گیا. تے دیکھنے والا یہی سمجھتا ہے کہ جناب پانی ہے کہ ملکہ بلقیس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے رہے آؤ اس محل کے اندر داخل ہو جاؤ. جدو ملکہ بلقیس اس محل اندر داخل ہون لگی, انہیں سمجھا کہ پانی ہے, پانی وچ میں پیر رکھ کے جانا ہے. انہیں اپنے پانچیاں نو اٹھا لیا, اپنے کپڑیاں نو اٹھا لیا, اپنے تہمد نو اٹھا لیا. اللہ کریم فرماتے نے قیل لقد قل السرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه سرح ممرد من قوارير. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنہوں نے کیا کہ ملکہ بلقیس نے اپنے تہبر میں اٹھا لے آئے. حضرت فرمان لگے دی ضرورت نہیں ہے, ایک شیشہ شیشے جوڑ کر کے شیشیاں دیا ٹکڑیاں ملا کر کے ایک جناب مغل بنایا گیا ہے, پانی نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ. کہ ملکہ بلقیس شرمندہ ہو جاتی ہے. اس کو بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے کل پہنچ دیئے, جا کر کے اپنے گناہوں کا اعتراف کر دیئے کہ یہ قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. کہتی اللہ میں اپنی جان کے ظلم کیتا ہے, یا اللہ تیرے نال شرک کر کے, یا اللہ تیرے نال سورج نو تیرے نال مقابلے اندر کھڑا کر کے, اللہ جی میں اپنی جان کے ظلم کیتا ہے اور میرے بھی اور کائنات دا سب تو بڑا ظلم. اللہ فرماندے نے ان الشرک لظلم عظیم. اللہ دی ذات نال کسے نو شریک ٹھہرانا ایک کائنات دا سب تو بڑا ظلم ہے. کہ مشرک بندہ شرک کر کے اے جناب ملکہ بلقیس کے لیے ربی انی ظلمت نفسی, یا اللہ شرک کر کے میں اپنی جان دے ظلم کر لے آئے, لہذا اللہ سے ظلم کو معاف کر دے. وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ, میں حضرت سلیمان علیہ السلام تے ایمان لے آنیا, اور کلے حضرت سلیمان تے ایمان نہیں ہے بلکہ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ العالمین. اس رب تے ایمان لے آنیا جیڑا رب رب العالمین ہے, سارے جہاناں دا رب ہے. میں رب العالمین تے ایمان لے آنیا. سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو مسلمان کر لیا اور جناب وہ دی ریاست حضرت سلیمان علیہ السلام نے ریاست مطیع و فرما بردار ہو گئی. اس کو بعد جتنیاں بھی باتاں کیتیاں جاندیاں نے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان نے اس ملکہ دے نال شادی کر لئی وغیرہ وغیرہ. انہاں
ساری باتاں دی کوئی قرآن و سنت اندر دلیل نہیں ہے، بس اتنے قرآن نے بات پوری فرما دیتی ہے کہ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام دے کل پہنچ دیے اور پہنچ کے اپنے سابقہ جڑا ہوتا دین ہے اس دین کو توبہ کر کے دین اسلام کے اندر داخل ہو کے حضرت سلیمان کو اللہ کا نبی بن دیے اور اللہ کی عبادت کرنے والی بن جاتی ہے۔ اللہ نے حضور دعائے اللہ کریم مینوں توانوں بھی صرف ایک اللہ کا عبادت گزار بنائے، اللہ کے سامنے جھکن والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔